کیونکہ ہم جو پیٹرول خریدتے ہیں وہ 28 فروری سے پہلے خریدے ہوتے ہیں، جو ہم 1 سے 15 مارچ تک بیچتے ہیں۔ اس کے بعد جب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ 15 مارچ کو پیٹرول بڑھ جائے گا، مہنگا ہو جائے گا، ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، تو لوگوں نے بہت زیادہ ہورڈنگ شروع کر دی۔ تو حکومت نے سوچا کہ یہ ہورڈنگ ہو جائے گی اور پیٹرول پمپ والے پیسے کما لیں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ حکومت ابھی سے پیٹرول مہنگا کر دے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی کے اندر 800 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں لوگوں کو، شاید ان کا 10% کم کر دیتے، کم از کم آپٹکس تو اچھی ہوتی۔ شاید وزیر یہ کہہ دیتے کہ یار ہم کو تو ویسے انلمیٹڈ پیٹرول ملتا ہے، لیکن 10% ہم اپنا خود دے دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ دیں کہ 10% میں دے دوں گا خود اپنے پیٹرول کا خرچہ۔ مریم صاحبہ کہہ دیں کہ جو میرا جہاز ہے جس کا 86 کروڑ روپیہ شاید سال کا چلانے کا خرچہ ہے، تو اس میں سے کہہ دیں کہ 8 کروڑ 60 لاکھ میں دے دوں گی اس میں سے۔ تو کہیں سے ہم کو یہ بھی نظر آتا نا کہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی کمر کس رہی ہے۔ اگر صرف عوام کی کمر کسنی ہے تو عوام کو تو آپ نے 29% ویسے ہی غربت میں ڈال دیا، 29% عوام کو۔ یہ آپ لوگوں نے مجھے چکمہ دیا مفتاح اسماعیل صاحب کے سامنے، تو میں بیٹھتا ہی نہیں، گھبراتا ہوں ان سے، لیکن آج آپ لوگوں نے چکمہ دے کے مجھے بغیر بتائے بلا لیا۔ 1 سے 7 مارچ تک کے لیے پیٹرول سستا خریدا گیا تھا، مہنگا کرنے کا جواز نہیں تھا۔ مفتاح اسماعیل: حکومت اپنے اخراجات کب کم کرے گی؟ حکومت کی شاخ خرچیاں، عوام پر پیٹرول کی قیمتوں کا بوجھ۔ حکومت نے غریب عوام پر ہی پیٹرول بم گرا دیا۔ حکومت نے سوچا پمپ مالکان پیسے کمائیں گے تو پیٹرول مہنگا کر دیں گے۔ وزیر اعظم، مریم نواز اور وزراء کہہ دیتے ہم اپنا 10% پیٹرول کم کر دیں گے۔ بیوروکریسی کو 800 لیٹر پیٹرول دیا جا رہا ہے، 10% کم کر دیتے۔ ان خیالات کا اظہار سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کیا۔ تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ لیوی بڑھا لے گی اور FBR کے ٹارگیٹس میٹ کرے گی، جو کہ پیٹرول میں انہوں نے کیا ہے لیکن ڈیزل میں نہیں کیا، بلکہ لیوی کم کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ تیل کی کمپنیوں کی پروفٹس بڑھوا دیے، ان کو ایک ونڈ فال پروفٹ دے دیا۔ جنہوں نے کہ سستا تیل خریدا تھا، یہ مہنگا تیل تو نہیں خریدا تھا، تو کوئی جواز نہیں تھا کہ 1 سے لے کے 7 تاریخ تک کی وہ کریں کاسٹنگ۔ وہ تو وہ کر چکے تھے آلریڈی کاسٹنگ 15 فروری سے لے کر 28 فروری تک۔ تو کوئی جواز نہیں تھا کہ یہ جو تیل کی کمپنیاں ہیں، جس کے اندر کچھ نجی کمپنیاں بھی شامل ہیں اور کچھ حکومت کی کمپنیاں بھی شامل ہیں، ان کو ایکسس پروفٹ، ونڈ فال پروفٹ دے دیتے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو ٹیکس لگانا تھا۔ اور دوسرا یہ بہت درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے اور یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالا۔ یہ بات یہ سمجھتے ہیں، میں اس میں کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ میں مصدق ملک میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، میں ان کو بھی میں اپنے ان کے ساتھ پرسہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی حکومت کے لیے کہ انہوں نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ عوام کا کتنا احساس ہے ان کو۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی کے اندر 800 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں لوگوں کو، شاید ان کا 10% کم کر دیتے، کم از کم آپٹکس تو اچھی ہوتی۔ شاید وزیر یہ کہہ دیتے کہ یار ہم کو تو ویسے انلمیٹڈ پیٹرول ملتا ہے، لیکن 10% ہم اپنا خود دے دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ دیں کہ 10% میں دے دوں گا خود اپنے پیٹرول کا خرچہ۔ مریم صاحبہ کہہ دیں کہ جو میرا جہاز ہے جس کا 86 کروڑ روپیہ شاید سال کا چلانے کا خرچہ ہے، مالک نے حساب کیا تھا، محمد مالک نے، تو اس میں سے کہہ دیں کہ 8 کروڑ 60 لاکھ میں دے دوں گی اس میں سے۔ تو کہیں سے ہم کو یہ بھی نظر آتا نا کہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی کمر کس رہی ہے۔ اگر صرف عوام کی کمر کسنی ہے تو عوام کو تو آپ نے 29% ویسے ہی غربت میں ڈال دیا، 29% عوام کو۔ عوام کا تو 2018 سے لے کے 2024-25 کا یہ حکومت کے نمبر ہیں، مصدق ملک کے نمبر ہیں یہ، کہ 2018 سے لے کے 2024-25 تک عوام تو ویسے ہی 12% غریب ہو چکی ہے۔ تو اب عوام کے اوپر ضرور بوجھ دیں، لیکن کمپنیوں کو امیر کر کے عوام کے اوپر بوجھ دینا، یہ تو وہی چینی والا بات کی جب مصدق نے، میرے بھائی نے کمیٹی چھوڑ دی تھی، کہ وہی چینی والی بات ہے کہ آپ نے چینی مہنگی کر دی، کمپنیوں کو فائدہ ہو گیا، عوام کو 50 روپے کلو نقصان ہو گیا۔ آج آپ نے قیمت بڑھا دی، حکومت نے پیسے نہیں لیے، اس میں کمپنیوں نے پیسے لے لیے۔ ڈیزل میں 70 روپے کمپنی کو ایکسٹرا مل گئے، پیٹرول میں 30 روپے کمپنی کو ایکسٹرا مل گئے، حکومت کا بھی چلو FBR کا بھی کچھ بھلا ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے آپ نے ٹیکس بڑھانا تھا، شارٹیج بچا کے تو بڑھا دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم 15 تاریخ کو یہ ٹیکس کم کر دیں گے اور پھر جو بھی پرائس ہوگی وہ بڑھا دیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے مجھے چکمہ دیا مفتاح اسماعیل صاحب کے سامنے، تو میں بیٹھتا ہی نہیں، گھبراتا ہوں ان سے، لیکن آج آپ لوگوں نے چکمہ دے کے مجھے بغیر بتائے بلا لیا۔ تو اب آپ نے بڑے آتش فشاں ہمارے جو اسکالر ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان کے سامنے بٹھا دیا ہے، تو اب میرے لیے تو آپ نے مصیبت ایک پیدا کر دی۔